اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم بن ادھم کے والد کا خوف خدا کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ ناظرین، ایک دن حضرت ادھم کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی۔ جہاں سے یہ سیب آیا تھا آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجئے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان جہاں نہیں ہیں بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا اور اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر کر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیکی کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کروانے کے لیے بخارا سے جہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادھم دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادھم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادھم سے کروا دیا۔ جب حضرت ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادھم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کروانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی اور حضرت ادھم بیوی کے پاس جماع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادھم انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادھم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم بن ادھم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم بن ادھم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ بھی مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔